السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ایکسپریس نیوز۔ میں ہوں حفصہ امتیاز۔ میں ہوں محمد عمیر اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن جعفری۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے بس کر دو، پاکستان کو چلنے دو۔ مریم نواز کہتی ہیں کوئی کارکردگی ہو تو ہی ٹک ٹاک بنتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 100 دن کی کارکردگی رپورٹ ایوان میں پیش کر دی۔ یہ تب بھی اسی چیز میں مصروف تھے جس میں یہ آج مصروف ہیں، شور شرابہ، گالی گلوچ۔ بس کر دو بھائی، پاکستان کو چلنے دو۔ یہ مجھے کہتے ہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں۔ ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کام کیا ہوتا ہے تو ٹک ٹاک بنتی ہے۔ کھانا کھانے کی، سونے کی، ایکسرسائز کرنے کی ویڈیوز پہ ٹک ٹاک نہیں بنتی۔ اللہ کے فضل سے 100 دن میں جو کام کر کے میں آپ کے سامنے آئی ہوں، ان کو ایک تقریر میں سمیٹنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ 100 دن، میں کہتی ہوں 100 دن میں کیا 3 سال میں، بلکہ 300 سالوں میں بھی یہ سب مل کے بھی کریں تو اتنے کام نہیں کر سکتے۔ اقتدار میں کسی کو وکٹمائز کرنا، پاور کو اپنے اپوننٹس کی خلاف استعمال کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن میں حلفاً ایوان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج تک پنجاب حکومت نے، نواز شریف نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مخالف کی یہ چیز بند کر دو یا وہ سہولت بند کر دو۔ نواز شریف وہ لیڈر ہے اس قوم کا جس نے کہا کہ عمران خان کی جیل میں اگر ایک اے سی لگا ہوا ہے تو دوسرا بھی لگا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی چوروں کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہے جو عمران خان کو حاصل ہے۔ ہاویور، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سہولت بھلے مل جائے، دیسی مرغی بھلے مل جائے، ان کو ایکسرسائز کا ایکوپمنٹ بھلے مل جائے، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ شرم اور حیا ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور، اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، امریکی ایوان نمائندگان کے قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت سے منظور۔ That the subject resolution clearly reflects an incomplete and wrong understanding of the political and electoral process of Pakistan. The House further regrets that the resolution does not acknowledge the free and enthusiastic exercise of the right to vote by millions of Pakistanis in the general elections held on 8 February 2024. مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے قرارداد پیش کی۔ Independent and sovereign country like Pakistan will not accept any interference in its internal affairs, and the subject resolution is an attempt to undermine the state. قرارداد میں مزید کہا گیا، یہ ایوان امریکہ کے ساتھ مضبوط باہمی احترام اور تعاون پر مبنی برابری کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شگفتہ جمانی بولی، امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت چھوڑ دے۔ یہ ہمارا ملک ہے، تم نے پوری دنیا میں دہشت گردی بچائی ہوئی ہے، ہم تمہیں پاکستان میں دہشت گردی نہیں کرنے دیں گے۔ ایم کیو ایم کی آسیہ صدیقی نے کہا امریکہ کو پاکستان میں دہشت گردی نہیں کرنے دیں گے۔ کچھ لوگوں نے بات کی تھی کہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ، جبکہ وہ ایبسولوٹلی یس تھے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے قرارداد پیش کیے جانے کے دوران شدید احتجاج کیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ امریکی قرارداد کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کہا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی دلشد گوہر کی میڈیا ٹاک، بولے قرارداد ایوان نمائندگان نے منظور کی۔ 8% ووٹ کے ساتھ وہ ریزولوشن اپروو ہوا ہے۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں انفارمیشن منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں لا منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ہسٹری میں ایک ریزولوشن دکھائے کہ کسی ملک کے ایک ایوان نے
کبھی بھی کسی ایوان کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہو۔ امریکہ میں سپریشن آف پاور ہے، جوڈیشری الگ ہے، لیجسلیچر الگ ہے، حکومت ایگزیکٹو جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ الگ ہے۔ یہ ریزولوشن پاس کی ہے یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے، اس کو کسی صورت میں گورنمنٹ کا انٹرفیرنس نہیں کہہ سکتے۔ جب کبھی انٹرفیرنس ہوگی یو ایس حکومت کی طرف سے، ہم ہولی سولی اس کو کنڈیم کریں گے۔ سینیٹر فیصل واجا اور مصطفیٰ کمال کے سپریم کورٹ میں غیر مشروط معافی نامے قبول۔ نیوز کانفرنس دکھانے پر ٹی وی چینلز کو نوٹس، 2 ہفتے میں جواب طلب۔ سینیٹر فیصل واجا کارروائی ختم ہونے پر سجدہ شکر بھی بجا لائے۔ سینیٹر فیصل واجا اور مصطفیٰ کمال کے سپریم کورٹ میں غیر مشروط معافی نامے قبول۔ پریس کانفرنس دکھانے پر ٹی وی چینلز کو نوٹس، 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا گیا۔ سینیٹر فیصل واجا کارروائی ختم ہونے پر سجدہ شکر بجا لائے۔ آپ کے وکیل نہیں ہیں آج؟ سر وہ انہوں نے پہلے ججمنٹ دی ہوئی تھی سپریم کورٹ سے، آپ کا لاسٹ ٹائم ریکویسٹ آپ نے بھی اپالوجی کر دی ہے، میں نے نوٹ کیا ہے۔ جی سر۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس میں دونوں اراکین پارلیمنٹ کے غیر مشروط معافی نامے قبول کر لیے اور توہین عدالت کے تحت جاری کیے گئے شو کاز نوٹس واپس لے لیے۔ ایشورنس آپ کو دیتا ہوں سر کہ آپ نے کہا کہ آپ ہماری عزت کریں گے، آپ ہماری تھوڑی سر، ہم آپ کی عزت 10 ٹائم زیادہ کریں گے، ہم آپ کو یہ پروف کر کے دکھائیں گے، آپ کے ادارے کی بھی کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ کبھی ایسا موقع واپس ایسا فیل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری سر میری ریکویسٹ آپ سے یہ تھی کہ سر بینگ گریشیس، آپ کا پورا بینچ سمیت آپ کے سر، آپ نے ہمیں اور بھی ڈائریکشن دی، انسپائر کیا، شاید ہماری زندگی میں وہ سب کام آئے گا۔ سماعت کے بعد سینیٹر فیصل وابڈا کمرہ عدالت سے باہر نکلے اور میڈیا ڈائز کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا۔ عدالت نے قرار دیا آئندہ ایسے بیانات دیے گئے تو غیر مشروط معافی نامے بھی قبول نہیں کریں گے۔ ساتھی رپورٹر زیغم نقوی کے ساتھ جہانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ قومی اسمبلی سے 18,877 ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد۔ 18,877 ارب روپے کے وفاقی بجٹ کی منظوری۔ قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2024-25 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم کثرت رائے سے مسترد کر دی گئیں۔ قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فائنانس بل منظوری کی تحریک ایوان میں پیش کی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی زیادہ سے زیادہ حد 70 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کی ترمیم ایوان نے منظور کر لی۔ اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا نیچے آ چکا ہے، فسکل ڈیفیسٹ بڑے کنٹرول میں ہے، کرنسی سٹیبل ہے، ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز are at $9 billion which are equivalent to 2 months of import cover۔ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز واپس آ رہے ہیں، انفلیشن ٹھیک ہے ڈائنامک ہوتی ہے لیکن 38% سے یہ 11% پہ آئی ہے۔ عبد القادر پٹیل کی پارلیمنٹ کے مراد بڑھانے سے متعلق ترمیم کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، جس کے مطابق اراکین اسمبلی کا سفری الاؤنس 10 روپے کلومیٹر سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا گیا۔ کسی رکن کے سالانہ فضائی ٹکٹ استعمال نہ ہونے پر منسوخ کرنے کے بجائے اگلے سال قابل استعمال ہوں گے۔ فائنانس بل میں 1 جولائی سے امریکہ اور کینیڈا کے لیے بزنس کلاس اور کلب کلاس ٹکٹ پر 1 لاکھ روپے اضافی ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یورپ کے لیے بزنس کلاس اور کلب کلاس کے ٹکٹ پر 60,000 روپے اضافی ٹیکس دینا ہوگا۔ دبئی، سعودی عرب سمیت افریقی ممالک کے بزنس اور کلب کلاس ٹکٹ میں 30,000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ایوان نے FBR افسران کے اختیارات میں مزید اضافے کی ترمیم منظور کر لی۔ FBR کو سیلز ٹیکس آڈٹ کے لیے تمام ریکارڈ اور ڈیٹا حاصل کرنے کا اختیار ہوگا۔ سیلز ٹیکس آڈٹ میں 6 سال سے پرانا ریکارڈ FBR نہیں طلب کر سکے گا۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں KP نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں بولے KP کو 590 ارب دیے لیکن CTD نہ بن سکا۔
चारों सूबों ने मिलकर एनएफसी अवार्ड एग्री किया। उस वक्त दहशत गर्दी अपने अरूज पर थी, सबसे ज्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा केपी, और बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी गई। 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले। आज तक सीटीडी वहां पर कायम नहीं हो सका, जिसके लिए ये रकम मुख्तस की गई थी अपने अवार्ड में। ये कभी भी अवार्ड का ऐसा नहीं था, लेकिन सब सूबों ने मिलकर ये फैसला किया था, मगर वहां पर सीटीडी आज भी नामुकम्मल है। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में हमने 3 नामों को पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है केपी को, इसमें से कोई भी चूज कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है। उमर अयूब बोले, हम मुल्क को किसी दूसरे की जंग में नहीं धकेलना चाहते। जरताज गुल ने कहा, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दिया है? अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है, वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास, तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहाँ पे करेंगे। अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत तवील बॉर्डर है, हमारा ईरान के साथ बहुत तवील बॉर्डर है। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम लोग अपना ईस्टर्न फ्रंट हिंदुस्तान के साथ भी इग्नाइट किया हुआ हो और हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी वो भी हमने इग्नाइट किया हो, तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने ईडीएम का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है?